بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جو انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ گھڑی وقت دکھاتی ہے اور وقت لوگوں کا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کر دو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ میں بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ زنا ہے۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ نشہ ہے۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ قتل ہے۔ جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ حرام کی کمائی ہے۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ باپ کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ کو یہ پوسٹ پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔ لومڑی کی چال ناکام ہو سکتی ہے لیکن عورت کی نہیں۔ زندگی کتاب ہے، پہلا صفحہ پیدائش، آخری صفحہ موت اور درمیانی صفحات خالی ہیں۔ اس میں جو پسند ہو لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ باپ کو کس عمر تک کمانا ہے، یہ بات عمر نہیں بلکہ اولاد طے کرتی ہے۔ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ آپ کا مخلص کوئی نہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ رزق کی تنگی سے بچنا ہے تو کھانے کے برتن ہمیشہ صاف رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی میں کسی دن کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں، برے دن تجربے، بدترین دن سبق اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا، کیونکہ جو کل کو یاد رکھے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ آج کی بات، اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کیا دن تھے جب کسی کو گھر کے دروازے سے باہر تک چھوڑ کر آتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اب تو قبرستان چھوڑ کر آنے پر بھی کہکے گونجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ اپنے روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کا کاشت کریں۔ اس کا بیج بے شک کڑوا ہے لیکن پھل بہت میٹھا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے انجام خوبصورت ہوتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، حقیقت میں سچ نہیں، آپ کے بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ پیٹ کی خاطر ان لوگوں سے بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جنہوں نے ایک ہی پیٹ سے جنم لیا ہوتا ہے۔ بچپن میں جب بازار سے کپڑے لے کر آتے تھے تو ان کو روز پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ کب عید آئے گی کہ ہم کپڑے پہنیں گے، اور اب ایسے دن آ گئے ہیں کہ کپڑے لینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بزرگ دنیا سے چلے گئے اور اگلی نسل شہر یا بیرون ملک۔ بے شک گھر انسانوں سے بستے ہیں، پیسے سے نہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ آج کے بعد لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں مگر ان سے بدلے کی توقع نہ رکھیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔
بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنوں کی محبت کے سائے میں رہتے ہیں۔ عید کے دن قبرستان بھی جایا کریں، کیونکہ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی عید میں اپنی خوشیاں آپ پر قربان کی تھیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے، ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں۔ سانپ ہمیشہ جنگل میں نہیں ہوتے، کچھ تمہارے آس پاس بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ خوش رہنے والوں کے پاس ہر چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو کچھ ہوتا ہے اس پر مطمئن رہتے ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچے دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ خاندانی انسان کسی کا پیا ہوا پانی بھی یاد رکھتا ہے، اور بد نسلہ انسان کسی کا دیا ہوا خون بھی بھول جاتا ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ نہیں لے کر آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ سورہ مریم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے منزل کا پتہ نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ امید کے آگے لوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے، نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس سے پہلے کہ سر اٹھا کر اپنے رب سے نہ ملنے والی نعمتوں کا تقاضا کرو، پہلے سر جھکا کر ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرو جن سے تم مستفید ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ قیمتی الفاظ جو صرف سیکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اور اس انسان کی طرح ہے جو ہل چلاتا ہے اور پودا نہیں لگاتا۔ گناہ کتنے بھی ہوں، رب کی رحمت ان سے بڑی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔